محمد وعلی محمد پر رغبة لرخصار محمد صلوات شیخ سواری اور شاہدہ فتح صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشافع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله فقال جناب زینب سلام اللہ علیہا ما رأیت الا جمیلا. درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر. سالانہ مجلس سے ادا ہے اور میرا عنوان اس مجلس میں زینب علی ہے. یہ عنوان سے ہے جناب زینب وہ ذات کہ جس نے کئی کرداروں کو اپنے ایک وجود کے اندر سمیٹا ہے. عموماً ہم ایسی شخصیات کے ایسی ہستیوں کے فضائل کے عادی نہیں ہوتے یا ان کی گفتگو کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ فقط مسائل میں ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی گزری ہی مسائل میں ہوتی ہے. یہاں تک کہ ان کا اوریجنل نیم جو اصل نام ہوتا ہے وہ بھی بدل کر جو ہے وہ مسائل میں ام المسائل کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے. اتنی مسائل میں ان کی حیات ان کی زندگی گزرتی ہے. امام سید سجاد کی زندگی انہی معصومین کی زندگی میں سے ایک زندگی ہے جو مسائل و آلام میں گزری ہے اور تذکرہ بھی زیادہ تر امام سید سجاد کا مسائل ہی میں ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم کا تذکرہ مسائل ہی میں کیا جاتا ہے اور باقی ان کی جو زندگی گزری ہے اس کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے. ایسے جناب زینب کا زیادہ سے زیادہ وہ خطبہ جو جناب زینب نے دربار یزید میں دیا تھا وہ فضائل اس کے چند جملے فضائل کے طور پر ہم ضرور بیان کرتے ہیں لیکن اس شخصیت کے اندر کتنی عظیم شخصیت چھپی ہوئی ہے. کیا شخصیت ہے جناب زینب کی اس پہلو کی طرف ایک نگاہ کروں گی یا آپ کی نگاہیں اس طرف مبذول کرواؤں گی. ابھی تک آپ نے جتنی تاریخ پڑھی ہوگی یا جتنی تاریخ سنی ہوگی اس تاریخ میں آپ نے آئمہ کی ازواج بھی دیکھی ہوں گی, ان کی بیٹیاں بھی دیکھی ہوں گی, ان کے خانوادے بھی دیکھے ہوں گے, انبیاء جتنے گزرے ہیں ان کے گھر والے بھی دیکھے ہوں گے, ان کی ازواج بھی دیکھی ہوں گی, ان کا خانوادہ بھی دیکھا ہوگا. اب پوری تاریخ اسلام میں نہ کہ تاریخ مقتل کربلا کی تاریخ کی بات نہیں کر رہی یا معصومین کی صرف نہیں, پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنی بھی پاک سے پاک بیویاں بھی اگر تاریخ میں گزری ہیں, بہترین سے بہترین خواتین بھی اگر تاریخ میں گزری ہیں تو ہر بیوی نے اپنے کردار کو بہترین انداز سے نبھایا. جناب مریم کا کردار بہترین پاکیزہ کردار, جناب آسیہ کا کردار بہترین کردار, لیکن آسیہ رہی. آسیہ نے کسی نبی کے کردار کو نہیں اپنایا. مریم رہی لیکن مریم نے عیسیٰ کے کردار کو نہیں اپنایا. مریم بن کے دکھاتی رہی, پاکیزہ بن کے دکھاتی رہی. اور جتنی بیویاں آئی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ, جناب فاطمہ الزہرا, اگر ان کا تذکرہ کیا جائے وہ بیویاں ہیں جو اپنے کردار کو اپنے کریکٹر کو نبھا رہی ہیں. جو ان کا اپنا کردار ہے, جناب زہرا کا کردار اپنا کردار ہے اور وہ جس طرح ولایت کا دفاع کر رہی ہیں, وہ جس طرح سے مولا کائنات کے لیے گھر گھر جا رہی ہیں, وہ جس طرح غدیر کے خطبے کے لیے ایک ایک دروازے کو کھڑکا رہی ہیں کہ تم میں سے کوئی گواہ ہے جو اس چیز کی گواہی دے, لیکن نہیں نکل رہے. لیکن بیوی اپنے کریکٹر کو اپنے کردار کو جو ایک مدافع کا کردار ہونا چاہیے وہ بہترین طریقے سے نبھاتی ہے. رسول کو جس ساتھی کی ضرورت ہے, رسول کو جس زوجہ کی ضرورت ہے, رسول کو جس غمگسار کی ضرورت ہے, رسول کو اپنے دکھوں کے لیے جس کو
جس دوست کی ضرورت ہے، جس ہمدم کی ضرورت ہے، جناب خدیجہ نے اس کردار کو بہترین طریقے سے نبھایا ہے کہ یہاں تک کہتے ہیں جو باقی فرقے کے لوگ ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خدیجہ سے بہتر واقعاً رسول کی کوئی زوجہ نہیں ملی رسول کو. تو سب سے بہترین جو ازواج تھی رسول کی ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو زوجہ تھی وہ جناب خدیجہ تھی. لیکن خدیجہ تھی، خدیجہ فاطمہ نہیں بنی. جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے کردار کو، ان کا اپنا کردار نمایاں ہے، لیکن جناب خدیجہ کے اندر جناب فاطمہ کا کردار نظر نہیں آئے گا. یہ تمام بیویاں، تمام مخدرات، اور اگر بات کروں کہ ائمہ معصومین کی تو جتنے بھی امام ہیں سب اماموں نے اپنے اپنے کردار کو نبھایا، اپنے اپنے کردار کو اجاگر کیا، اپنے اپنے کردار کو دکھایا. واحد ایک بنت علی ہے، واحد ایک جناب زینب ہے جس کے اندر کئی کردار سمٹ کے آئے ہیں. اور کسی مخدرہ میں آپ کو، کیونکہ یہ مجلس حضرت عباس سے منسوب ہے اسی لیے دل کیا کہ جناب زینب کے بارے میں تذکرہ کیا جائے کہ جناب حضرت عباس اور جناب زینب کا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے. بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک ایسا تعلق ہے کہ شاید وہ حضرت عباس کی نگاہ میں کسی اور بہن سے ایسا تعلق نہیں ہوگا. بیوی نے ہر کردار کو ادا کیا اور بڑا واضح ہے، شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے، یہ اس وقت تک یہ بیوی ایک عام عورت، ایک عام مخدرہ، ایک نازک مزاج عورت ہے، ایک خاتون ہے شب عاشور کے. جب امام حسین نے بتایا، بلکہ بی خیمے کے پیچھے تھے امام حسین، پر کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کل ہم مارے جائیں گے، کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا. بعض روایتیں کہتی ہیں خود شب عاشور امام حسین آئے جناب زینب کے خیمے میں اور آ کر بتایا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا کل کو. تو اس وقت عالم یہ تھا کہ بے ہوش ہو گئی تھی جناب زینب، اتنا گریا کیا، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. اب جب جناب زینب اٹھی، نہیں یہاں مسائل نہیں پڑھنا چاہتی ہے، فضائل ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے کہ فضائل ان کے کل مسائل میں ہیں، اسی مسائل میں فضائل ہیں. بیوی نے جب بیدار ہوئی، ہوش میں آئی، تو مولانا حسین نے کہا کہ زینب اس طرح بے ہوش نہیں ہونا، ابھی تو کل ہماری لاشیں دیکھنی ہے، ابھی تو صرف سنا ہے، ابھی تو یہ لاشیں دیکھنی ہے، ابھی تو علی اکبر کا لاشا دیکھنا ہے، ابھی اولو محمد کے لاشیں، ابھی حسین کا لاشا عام لاشوں کی طرح بھی نہیں، پامال لاشا، خود نگاہوں سے گھوڑوں کو چلتے ہوئے اس لاشے پر دیکھنا ہے اور تنہا لاشے کو دیکھنا ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ کل 3 لاشیں تھے کہ جن کو جس طرح ان کی پامالی ہوئی اور کسی لاشے کو ایسے پامال نہیں کیا گیا. ابھی تو وہ دیکھنا ہے، اتنا کچھ تم نے سہنا. اور فقط یہ نہیں، پھر انہی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر جانا بھی ہے، اور جانا بھی عام حالت میں نہیں ہے، جانا بھی عام حالت میں نہیں ہے. جانا کیسے ہے کہ سر پہ ریلا نہیں ہوگی، ہاتھ رسن بستہ ہوں گے، اور ساتھ بھتیجا ہوگا جو امام ہوگا، امامت ہوگی، اور زینب پوری امامت کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے. مدافع بھی بننا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے، محافظ بھی بننا ہے، اور پھر کسی بھی بیوی کو کہیں چھوڑنا نہیں ہے، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور پھر سب سے بڑا اقدام جو جناب زینب کے سپرد کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کربلا میں جو ہم نے خون بہایا ہے، اس کربلا میں جو ہم نے تحریر لکھی ہے، اس کربلا میں جو ہم نے دین الہی کو بچایا ہے، یہ پیغام کوفہ و شام اور پوری دنیا میں جناب زینب سے کہا تو نے لے کے جانا ہے. اگر اسی طرح بے ہوش ہوتی رہی تو یہ پیغام لے کر نہیں جا سکے گی. یہ کام کسی نازک عورت کا نہیں ہے. بہت بہترین کردار آپ کے اور ہمارے لیے اسوہ ہے جناب زینب کا کردار. یہ کسی نازک، کسی عام عورت کا کام نہیں تھا جو یہ کر سکے. اب یہ شب عاشور کی جہاں عورت کا ہی کردار ہم نے دیکھا، جو معمولی ہم عورتیں بھی شاید یہی رد عمل کرتی، لیکن نہ، جب روز عاشور آیا تو زینب کا کردار بدل گیا. وہی زینب جو سن کر بے ہوش ہو گئی تھی، سب سے پہلے بعض روایتیں کہتے ہیں، اور خاص طور پہ خطیب خارزمی اپنے مقتل اہل سنت کے مقاتل میں سے یہ مقتل ہے، وہ اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ جب شہید ہوئے حضرت علی اکبر دین سے زمین پر آئے تو امام حسین سے پہلے جناب زینب پہنچی. بعض مقتلوں میں ہے
یعنی اب اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب تک سن نہیں سکتی تھی، آج ان لاشوں پر پہنچ رہی ہے. اور پھر وہ کردار زینبی ہے. یہ روزے مشہور ہے کہ ہر لاشیں کو اپنے سامنے دیکھتی ہے. اور جب آیا شام غریبہ، اب شام غریبہ کے بعد ایک اور کردار نظر آیا ہے. روز عاشور یہ زینب مولا کائنات کے ایک عجیب روپ میں نظر آئی، جہاں علی کی استقامت نظر آ رہی ہے، جہاں علی کا صبر نظر آ رہا ہے، جہاں علی کا حوصلہ نظر آ رہا ہے. اسی لیے میرا عنوان تھا کہ زینب علی ہے. جناب زینب علی کیسے ہیں؟ 25 سال خاموش علی کنووں میں منہ ڈال ڈال کے رو رہے تھے، کنویں کھودتے تھے اور روتے جاتے تھے. کوئی علی کی فریاد سننے والا نہیں تھا. لیکن علی کی استقامت، مولا کائنات کا صبر، مولا کائنات کا حوصلہ، کس نے لیا یہ حوصلہ؟ جناب زینب نے. روز عاشور فجر سے لے کر جب پہلا 3 پسر سات نے مارا، تب سے لے کر اور عصر عاشور تک زینب علی کی استقامت کے روپ میں نظر آئی. جہاں کہیں گرنا نہیں ہے، جہاں کہیں بے ہوش نہیں ہونا، جہاں بلندی پہ کھڑے ہو کر بھائی کے قاتل سے کہنا ہے کہ لامار میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جہاں دیکھنا ہے، جہاں کٹتے ہوئے گلا دیکھنا ہے، یہ وہ زینب ہے. استقامت علی کو لے کر اب جب شام غریبہ آئی، اب کردار زینب بدل گیا. اب یہاں ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر زینب عباس ہے. زینب یہاں عباس ہے. اب کسی کی جرت نہیں ہے پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ، جب تک اجازت نہیں ملی خیموں سے باہر جانے کی، بی بی خیمے میں تھی، جرت تھی کہ خیموں کو جلایا جائے، جرت تھی کہ چادروں کو لوٹا جائے، جرت سب کچھ تھی. امام سید سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا جائے. لیکن جب زینب عباس بنی تو کربلا کا رنگ بدل گیا. اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بیویوں کے قریب آئے، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان جلے ہوئے خیموں کے پاس آئے. اب جتنا بس چل رہا ہے ظالم کا، وہ چل رہا ہے ان لاشوں پر. اب وہ جو کچھ کر رہا ہے ان لاشوں کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے یہاں پر. یہاں زینب اپنے کردار عباس کو نبھا رہی ہے. جب امام حسین چلنے لگے، اسی لیے بہت سے کردار جناب زینب میں نظر آتے ہیں، لیکن سب سے نمایاں کردار حضرت علی کا ہے جو جناب زینب نے نبھایا ہے. جب امام حسین رخصت لے کر چلنے لگے اور اپنی سواری کے قریب پہنچے، عموماً یہ مسائل میں سنتے ہیں آپ کی، جب مولا اپنے ذوالجلالہ کے قریب پہنچے کیا کہا مولا نے؟ آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ عباس، میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ کون آیا تھا خیمے سے عباس بن کر؟ کون آیا تھا خیمے سے علی اکبر بن کے؟ تب بھی بنت علی آئی اور کہا حسین میں تیرا اکبر ہوں، حسین میں تیرا عباس ہوں، حسین میں تجھے سوار کراؤں گا، میں سوار کرانے کے لیے آئی ہوں. جناب زینب اکبر بھی بنی ہے، عباس بھی بنی ہے، علی بھی بنی ہے. اپنی استقامت اور اپنے صبر کو لے کر چلتی رہی. اور پھر یہ کردار جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نبھا رہی ہے، یہ کردار رکا نہیں، کہیں پہ ٹھہرا نہیں ہے. جب رسم بستہ کر کے ان مخدرات کو لے جایا گیا اور کوفہ کے بازار میں یہ پہنچی خواتین، حالانکہ اگر ہم جیسی کوئی عام خاتون ہو تو جو حال وہ پیچھے دیکھ کر آئی ہے کہ ابھی لاشیں دفن بھی نہیں ہوئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، اور کئی گھوڑے تو ساتھ ہیں جن کے نیچے وہ لہو حسین ابن علی لگا ہوا ہے. اس حالت میں ایک بی بی کربلا سے شام آ رہی ہے، کربلا سے کوفہ آ رہی ہے، اور کوفہ کے بازار میں انہی عورتوں کو جنہوں نے امام حسین کی حلب ناصر پہ، جب جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا، مدد کی ضرورت تھی امام حسین کو، جب اس پر اپنے شوہروں کو گھر بٹھایا، اپنے بیٹوں کو گھر بٹھایا، اپنی اولاد کو گھر بٹھایا، وہی عورتیں جب ان مخدرات کو اس طرح اسیر دیکھ رہی ہیں، عام بات نہیں تھی. کوفہ میں اسیر ہو کر آنا معمولی بات نہیں تھی، اور جناب زینب کے لیے اس لیے معمولی نہیں تھا کہ کبھی وہ کوفے کی شہزادی تھی. امارت سے اسارت تک کا سفر جناب زینب نے طے کیا ہے. وہی کوفے کی شہزادی اب اسیر بن کے کوفے میں آئی ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیکن گریہ نہیں کر رہی، خدا سے شکوہ نہیں کر رہی، خدا سے شکایت نہیں کر رہی، بلکہ کیا ہوا؟ یہی مخدرہ، اسی لیے میں نے کہا کہ زینب آئی ہے، یہی مخدرہ اونٹ کی بے کجاوا
ہے. یہاں تماشائی گریا کر رہی ہیں, آئے ہیں, دیکھ رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. وہی عورتیں جن کو جناب زینب نے جب گریا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا, اب اس زینب کو جلال آیا. اسے جلال حیدری کہا جاتا ہے. یہاں زینب پھر علی بنی. اب جناب زینب نے جب ان عورتوں کو دیکھا, ایک مرتبہ اشارہ کیا, گویا وہ اشارہ تھا کہ یہی کوفہ تھا اور مولائے کائنات کوفے کے بالکل درمیان میں ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے. لوگ خاموش نہیں ہو رہے تھے لیکن علی خطبہ دینا چاہتے تھے. یکدم علی نے نگاہوں سے ایک اشارہ کیا کہ چلتی ہوئی ہوائیں اپنے مقام پر رک گئی. جو گھنٹیاں اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی تھی رک گئی. جس کے جو قدم جہاں تھے, تاریخ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے قدموں کو کسی نے پکڑ لیا ہو, ان کو کسی نے دبوچ لیا ہو, ان کو کسی نے روک لیا ہو. جو بولنا چاہتا تھا لگتا تھا کہ سانسیں ساکت ہو گئی ہیں. کسی میں گفتار کی جرت نہیں تھی, کسی میں بولنے کی جرت نہیں تھی. فقط اس مجمع میں بول رہا تھا تو علی بول رہا تھا. وہی کوفہ وہی لوگ, بس فرق اتنا کہ یہ گریا کر رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں, اونٹ چل رہے ہیں. نہ کوئی چلتے ہوئے اونٹوں کو روک رہا ہے, نہ ان گریا کرنے والوں کو کوئی چپ کراتا ہے, لیکن استقبال کے لیے بھی کھڑے ہیں, گریا بھی کرتے جاتے ہیں, روتے بھی جاتے ہیں. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ اس علی کی علی بیٹی نے مجمع کی طرف ایک نگاہ کو کیا, ایسے ہوا کہ جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو. جو چلانا چاہتا تھا ان جانوروں کو وہ چلا نہیں پاتا تھا, جو قدموں کو بڑھانا چاہتا تھا وہ قدموں کو بڑھا نہیں پا رہا تھا. اسی اونٹ پر سوار علی ابن ابی طالب کی بیٹی نے خطبہ دیا. اے کوفے کی عورتوں, اسی لیے میں نے منظر کشائی کی کہ عاشورے میں کیا دیکھ کر آئی ہیں, کوفہ جب آئی ہیں تو کربلا کیا چھوڑ کر آئی ہیں. اب جب یہاں آئی ہے اس حالت میں جناب زینب نہ گریا کر رہی ہے, نہ رو رہی ہے, نہ شکوا کر رہی ہے, نہ کوفے والوں سے گلا کر رہی ہے, بلکہ کیا کہا, تمہیں رونا چاہیے, تم ہو ہی, بلکہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ تم کم ہنسو. بیوی کا خطبہ ہے کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو. تمہارے مقدر میں, تمہاری تقدیر میں رونا لکھ دیا گیا ہے. تم رو کہ تمہیں رونا چاہیے کہ جس وقت تمہیں حسین نے بلایا تھا تم نہیں آئی تھی, جس وقت امامت کو تمہاری ضرورت تھی تب تم نہیں آئی. اب تم روتی ہو, اب تم گریا کرتی ہو. اور پھر خطاب کر کے کہا, جانتی ہو کہ تم کون عورتیں ہو. اب وہ کوفی عورتیں نمازی, پرہیزی, حاجن, روزے دار, جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھ رہی تھی, جناب زینب نے بتایا کہ تم کون ہو. بیوی نے کہا کہ اے کوفی عورتوں, کیا تم جانتی ہو تم کون ہو؟ تم گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی مانند ہو. ظاہراً بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن اگر نیچے سے دیکھو تو نجاست ہے. نجس سبزہ ہو تم گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی مانند ہو. اور فقط یہی نہیں, اب کیا جملے استعمال کیے, یہ فصاحت لہجہ علی ابن ابی طالب میں دیکھی گئی ہے, یا یہ فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب کی بیٹی میں دیکھی گئی ہے. جناب زینب نے کہا, جانتی ہو تم کون ہو؟ تم وہ ہو جو مردار کے تابوت پہ لپٹی ہوئی چاندی کی طرح ہو, اندر سے مردہ ہو, اندر سے بدبودار ہو, لیکن ظاہر سے بڑا چمکتی ہوئی نظر آتی ہو, ظاہر سے بہت خوبصورت نظر آتی, اندر تمہارا مردار ہے, تم مرے ہوئے ہو, تم ختم ہو چکے ہو. یہاں کس کے چہرے کو عیاں کیا؟ یہاں جناب زینب نے ان کوفی عورتوں اور ان کے مردوں کے چہروں کو عیاں کیا. یعنی بتانا کیا چاہ رہی ہے جناب زینب؟ یہاں بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ اگر کبھی امامت پر وقت آئے اور تم عورتیں اپنے مردوں کو لے کر اپنے گھروں میں چھپ جاؤ, اور تم عورتیں اگر باہر نہ نکلو اور ان کو جانے نہ دو اور خود سے ان کو نہ بھیجو میدان میں, تو تم ایسی ہو جیسے مردار ہوتا ہے. ظاہراً زندہ ہو, چلتی پھرتی ہو, خوبصورت لگتی ہو, لباس تمہارا خوبصورت ہے, تمہاری نمازیں ہیں, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم مدافع امامت نہیں بن سکے.
बिन्ते अली का और तवील खुतबा है बीवी का, ये इसके चंद चंद जुमले मैंने मुख्तलिफ खुतबात के जनाब ज़ैनब के लिए हैं। अब यही जनाब ज़ैनब जब चली है कूफे के बाजार से गुजर कर, ये खुतबा देकर ये काफिला चला, अब दरबार कूफा हुई। दरबार कूफा जब पहुंची वहां इब्ने ज़ियाद बरसरे इक़्तिदार है, बरसरे मिंबर है, और हमने अमूमन ये सुना है, किताब का नाम है नफ्सुल महमूद, और उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये वाकया सिर्फ दरबारी यजीद का नहीं था, कि जहां पर इमाम हुसैन के सर को लाया गया और सर पर छड़ी मारी गई। ये इब्ने ज़ियाद के दरबार में भी यही हुआ। इब्ने ज़ियाद का दरबार है, सर इमाम हुसैन को पेश किया गया। सर एक दिन पहले आए हैं और जो अहले बैत हैं, अहले हरम हैं, वो अगले दिन कूफा में बरूद हुआ है उनका, नेक्स्ट डे वो पहुंचे हैं। आधा काफिला सरों को लेकर, नेज़ा बरदार सरों को लेकर पहले दाखिल हुआ और बाकी आधे बाद में। जब शाम गए हैं तो सब इकट्ठे गए। उसको जनाब ज़ैनब ने कहा था कि हुसैन के सर को कि आप हुसैन के सर को आगे की तरफ करें ताकि हुसैन इब्ने अली तिलावत करें और लोगों की निगाहें हुसैन इब्ने अली के सर पर हो, हमारी तरफ निगाहें न पड़े। वो शाम, लेकिन जब कूफा में एक दिन पहले ये सर दाखिल हुए और अगले दिन ये है कि हरम दाखिल हुआ, तो उसने उस दिन इमाम हुसैन के सर को मंगवाया, तख्त पे रखा, अपने तख्त पर रखा, और सामने अहले हरम है और उनके सामने बार बार उसने वही हरकत की जो यजीद लिखी है। छड़ी मारता है, कभी दंदाने मुबारक पर, कभी आंखों पर, कभी नाक पर, मुस्तकिल वो छड़ी मारता। अब ये मंजर कौन देख रही है? ये मंजर उस भाई की बहन देख रही है। वो मामूली बहन नहीं है, वो बहन है कि जब निकाह हुआ जनाब अब्दुल्ला से जनाब ज़ैनब का, तो मौला अली ने शर्त रखी थी कि जब हुसैन सफर करेगा तो हुसैन के साथ ज़ैनब जाएगी, और जब ज़ैनब का दिल चाहेगा हुसैन से मिलने का तो ज़ैनब को इजाजत होगी कि वो हुसैन से मिले। और जब इमाम हुसैन चलने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा था कि ज़ैनब अगर तुम्हारा शौहर इजाजत देता है तो चलो, वरना हुसैन शौहर की इजाजत के बगैर लेकर नहीं जा सकते। और जनाब ज़ैनब ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा था कि अगर आप इजाजत देते हैं तो ठीक है, अगर इजाजत नहीं देते तो ज़ैनब मर जाएगी। हुसैन के बगैर ज़ैनब नहीं रहेगी, उसका सर है कि किरदार ज़ैनब, इस्तकामत सब्र ज़ैनब उस भाई का सर है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस मकाम पर खड़ी हैं। यकदम उसने देखा कि कुछ बीबियां हैं, खुद मस्तूरात वो हैं जिनमें मौला हुसैन की ज़ौजा भी है, जनाब रबाब भी है, जनाब फिजा भी है और बाकी हस्तियां, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसको बिल्कुल सतून के साथ लाकर बिठाकर और चारों तरफ बीबियां खड़ी हो गई हैं। उसने कहा कि ये कौन खातून है कि जिसकी इतनी अजमत की जा रही है कि असील औरतें भी उसको अपने हल्के में लिए खड़ी हैं। उस वक्त किसी ने बताया कि इन औरतों के हल्के के दरमियान में अली की बेटी है। कहा कि इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, यानी मेंशन किया पूरे मजमे में जनाब ज़ैनब को। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा हमद है उस खुदा की कि जिसने तुम्हें ज़लील और रुस्वा किया। अब वो खुतबे जो मैंने सरनामे में लिए हैं, खुतबे के जनाब ज़ैनब के सरनामा कलाम में जनाब ज़ैनब के अल्फाज लिए, उसने कहा हमद है उस खुदा की कि जिसने तुम्हें ज़लील और रुस्वा किया, जिसने तुम्हें कत्ल किया, जिसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया, यानी सब कुछ वगैरह खुदा ने किया है। उस खुदा की हमद है। अब जनाब ज़ैनब यहाँ वो मकाम था जहां पर अब जब जनाब ज़ैनब बोली है तो लगता था कि अली बोल रही है। जहां पर मुअर्रिखीन ने लिखा कि यहाँ ज़ैनब का लहजा ज़ैनब का नहीं था, यहाँ ज़ैनब का लहजा बदल के अली का लहजा हो गया था। जो सुन रहा था नाबीना था, लेकिन नाबीना अपने मकाम से खड़ा होकर कहता क्या जमाना बदल गया, क्या अली जिंदा होकर दोबारा आ गए हैं। लबो लहजे से लगता है, फसाहत से लगता है, बलागत से लगता है कि जैसे ज़ैनब नहीं बल्कि अली बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जनाब ज़ैनब बोल रही है। जनाब ज़ैनब ऐसा नहीं था। अमूमन हमारे ज़हनों में ये होता है कि हम खवातीन की आवाज भी बाहर जाती है, बीवी का तो लहजा, बीवी का आवाज हमारे ज़हनों में तो आवाज बदल गई थी। लेडीज की आवाज जेंट्स जैसे ना, वो फसाहत। बल्कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि जब जनाब फातिमा ज़हरा मस्जिद नबवी में गई,
یعنی دربار ہی تھا اس وقت، وہ دربار بن چکا تھا جب اس مسجد نبوی میں جناب فاطمہ گئی دفاع مولا کائنات کے لیے، کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہے کہ اپنا باغ لینے کے لیے گئی تھی. تو بی بی جب وہاں پر پہنچی تو بی بی نے جو خطبہ دیا، خطبے کے بعد خود دشمنوں کے جملے تھے کہ یہ اس کا خطبہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا خطبہ نہیں ہے، اسے پوری رات علی نے بیٹھ کے پڑھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ بی بی نے کبھی مردوں کے سامنے خطاب کیا ہی نہیں تھا، کبھی مردوں کے، اسی لیے وہ علم فاطمہ کو تو نہیں جانتے تھے، علم علی دیکھا ہوا تھا. اب جس کا علم ظاہر تھا، جس کا علم نمایاں تھا، جب اس کے علم کے ساتھ موازنہ کیا تو لگ رہا تھا فاطمہ نہیں بلکہ علی بول رہے ہیں. یہ لہجہ، یہ انداز فاطمہ کا ہے، گفتگو فاطمہ کر رہی ہے، لیکن جملے علی ابن ابی طالب کے ہیں. یہی ہوا دربار کوفہ میں جو مورخین نے لکھا کہ اس وقت لگتا تھا کہ زینب نہیں بلکہ علی بول رہا ہے. ایک وجہ یہ تھی کہ لہجے میں فصاحت ایسی تھی، لہجے میں بلاغت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ علی ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جملے ایسے تھے کہ کوئی عام عورت یہ جملے اتنے مصائب کے بعد ادا نہیں کر سکتی تھی. جب کہا نا ہم ہے اس خدا کی کہ جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا، جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، اب جلال علی نمودار ہوا. لوگوں کو لگا کہ خیبر والا علی آ گیا ہے، لوگوں کو لگا کہ بدر حنین والا علی پھر میدان میں کھڑا ہے. اب علی کی بیٹی جلال میں کھڑی ہوئی، تمام مخدرات عصمت کو اپنے آگے سے ہٹایا اور ہٹا کر کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میدان کربلا میں جو کچھ کیا وہ خدا نے کیا؟ خدا کی قسم میں نے کربلا میں جمال خدا کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے جمال الہی کے علاوہ، خدا کے جمال کے علاوہ، خدا کے حسن کے علاوہ میں نے تو کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. وہ جو ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھ کر آئی ہے وہ کہہ رہی میں نے جمال خدا دیکھا ہے، میں نے جمال الہی دیکھا ہے. کیا ہے جمال اور کیا ہے درد؟ بی بی نے واضح کر دیا کہ جمال میں اور درد میں فرق ہوتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں درد دیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں تکلیف دی ہے. نا، بیٹے کا شہید ہونا درد ہے، تکلیف ہے، لیکن شجاعت کے ساتھ بیٹے کے لاشے کو اٹھانا اور اس پر گریہ بھی نہ کرنا یہ جمال ہوتا ہے، یہ جمال ہے. یہاں پروردگار عالم اپنا جمال دکھا رہا ہے کہ یہ حسن ہے. جو میری راہ میں قربانی دیتا ہے وہ کتنے حسن سے قربانی دیتا ہے، کتنے جمال سے قربانی دیتا ہے، کتنی خوبصورتی سے قربانی دیتا ہے. اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کی نشانی کو، ایک بیوہ کا بھیجنا، اس کا لاش کا وہاں پر پوری لاش کا دین سے زمین پر آنا، وہ سب آپ حشر جانتے ہیں، وہ سب کچھ ہونا، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے. لیکن اس لاش کا آ کر ماں کو یہ کہنا، جب لاش آ جائے تو ماں جب اس لاش کو دیکھے اور آ کر پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے. وہ ماں جو پال کر اپنے 4 بیٹے میدان کربلا میں بھیجتی ہے اور 4 کے 4 بھیج کر کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی لاشا واپس آئے، لیکن جب تک تم زندہ ہو حسین ابن علی کے بدن پر ایک زخم بھی نہیں آنا چاہیے. یہ جمال خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ حسن الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایک نصرانی جو کل تک نصرانی تھا لیکن عشق حسین میں جب اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس ماں کے لیے پہلے درد ہے، لیکن جب ماں کے پاس سر پھینکا جاتا ہے، ماں اس سر کو جب واپس پلٹا کے کہتی ہے کہ ہم جو صدقہ دیتے وہ واپس نہیں لیتے. یہ جمال الہی ہے، یہ حسن الہی ہے. وہ مقام، وہ جگہ جہاں بہن خود سوار کر کے بھائی کو رخصت کرتی ہے. بھائی کا قتل ہونا درد ہے، لیکن اسی بھائی کے کچلے ہوئے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھا کر وہی بہن جب بلند کرتی ہے اور بلند کر کے کیا کہتی ہے، پروردگار عالم اس ادنا سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. یہ جمال الہی نہیں تو اور کیا ہے. کربلا میں جناب زینب کیا بتا رہی ہے کہ چادروں کا چھیننا درد تھا، چادروں کا لٹ جانا درد تھا، تکلیف تھی ان مخدرات کے لیے جن کو کبھی سرننگے گھر میں کسی نے نہیں دیکھا، محرموں نے نہیں دیکھا، سورج نے نہیں دیکھا. لیکن یہی مخدرات
جب سرننگے پیغام حسین ابن علی کو لے کر جا رہی ہیں، یہ جمال خدا ہے، یہ خدا کا جمال ہے، یہ استقامت، یہ صبر، یہ سب کچھ جو میدان میں ہو رہا ہے، یہ لاشیں جن پر سے بیویاں جاتے ہوئے گریہ نہیں کر رہی کہ ہم تمہیں بے کفن اور گورو کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ یہ بیویاں جاتے ہوئے کہتی ہیں پروردگارا یہ امتحان پاس کر چکے ہیں، اس امتحان میں نکل چکے ہیں، یہ قربانیاں ہماری قبول کرنا، لیکن اگلے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا کرنا۔ اگلا امتحان سخت ہے، یہ جمال خدا ہے، اگلا امتحان واقعی سخت تھا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ کربلا میں جینا بہت مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ یہی کربلا ہے جہاں جینا، اور جناب زینب ان جینے والوں میں تھی۔ کمال قدرت یہ ہے کہ ان جینے، اور خالی جینے والوں میں نہیں تھی، جو جی جی کے مر رہے تھے ان میں بھی روح حیات جناب زینب ڈال رہی تھی۔ جو جی جی کے مر رہے تھے وہ امامت کی مدافع بن کے جب امامت کو لے کے جا رہی تھی، ہر مقام پر شام میں دربار ابن زیاد میں جہاں جہاں امامت پر حملہ ہوا دفاع کے لیے جناب زینب بڑی ہیں۔ اور پھر ابن زیاد کے دربار میں یہ جملے کہ میں نے تو جمال الہی کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، جمال الہی، خدا کا حسن کربلا میں نظر اتنا حسین لگی کربلا جناب زینب کو۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں خدا کا حسن نظر آ جائے اس سے زیادہ خوبصورت مقام نہیں ہو سکتا۔ بی بی نے کہا میں نے جمال الہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور بھی بی بی کے جملے ہیں اس تقریب میں یا اس خطبے میں جناب زینب کے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرنا چاہوں گی، اسی لیے میں وہ لکھ کے لائی کہ کچھ جملے ایسے ہیں جو اس خطاب کے سننا بہت ضروری ہے ہم خواتین کے لیے، کیونکہ جناب زینب کی زندگی، جناب زینب کی حیات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ کربلا آپ کے سامنے بھی برپا ہونی ہے۔ اکثر مجالس میں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی کوفی کردار نہ اٹھے، ہم میں سے کوئی کوفی ماں نہ اٹھے، کیونکہ ایک دن جس کو یوم الابدال کہتے ہیں وہ دن آنا ہے، جب امام حسن آئیں گے اور لشکر اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو ایک دن ہوگا، اس دن کو کہتے ہیں یوم الابدال۔ اس دن ادھر کے ادھر جائیں گے اور ادھر کے ادھر آئیں گے، یعنی کچھ لوگ جو الاجل پوری حیات پوری زندگی کر رہے ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک موڑ ایسا آئے گا کہ امام کے پاس سے یہ ان کا ایمان ہوگا کہ امام کے پاس سے دوسرے مخالف لشکر میں چلے جائیں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مخالف لشکر میں ہوں گے لیکن امام کی، جس طرح زہیر بن قین ہیں، جس طرح وہب قلبی ہیں، جس طرح وہ آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ادھر سے لشکر میں ادھر شامل ہو جائیں گے، جیسے خود کربلا میں ہوا کہ 35 کے قریب لوگ واقعہ کربلا میں عاشور کے روز امام حسین کی جانب آئے ہیں، اور 35 کے قریب لوگ ہیں اور ان کے باقاعدہ نام ہے تاریخ میں۔ تو وہ دن بھی ایسا، تو اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ان کرداروں کو ہمارے سامنے واضح ہو جانا کہ یہ کیسے کردار ہے۔ ایک عورت اتنی بھی مضبوط ہو سکتی ہے، اتنی بھی جڑی ہو سکتی ہے، اتنی بھی دلیر ہو سکتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے ایسے مقام پر پہنچے کہ وہ جو کبھی گھر میں رہتی تھی اور گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی، آج یہ مقام آیا ہے کہ یہی عورت جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی ہے تو علی کی بیٹی نے علی بن کر دکھا دیا ہے، بتایا ہے کہ کیا بی بی کیا فرما رہی ہے کہ میں نے جمال خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر کہا کہ وہ پروردگار عالم، اس کی حمد ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں مکرم کیا ہے، رسول اکرم کے ذریعے سے جس نے ہمیں مکرم کیا ہے، جس نے ان کے ذریعے سے، یہ بہت بڑا جملہ ہے جناب زینب کا اگر آپ سمجھ جائیں، جس نے ان کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے اور نجاست کو ہم سے دور رکھا ہے، ناپاکی کو ہم سے دور رکھا ہے، نجاست کو ہم سے دور رکھا ہے۔ اور اے ابن زیاد تو نجس ہے، اے ابن زیاد تو نجس ہے، بے شک خدا نے تجھ جیسی نجاستوں کو ہمارے سے دور رکھا ہے۔ بہت بڑا جملہ جس کا دربار ہے،
جس کا لشکر ہے، جس کے پاس تلوار ہے، اسارت کی حالت میں یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے. اسی لیے جو نابینا ہے اس جملے کے بعد کھڑا ہوا کہ لگتا ہے کہ علی زندہ ہو گئے. علی بول رہا ہے. یہ زبان کسی عورت کی نہیں لگتی، یہ زبان علی کی لگتی ہے. اتنی فصاحت کے ساتھ جناب زینب نے خطبہ دیا. اب یہی زینب، یہی ام المصائب، یہی جناب زینب، یہی عقیلہ بنی ہاشم. جناب زینب کو یہ سب جانتے ہیں عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے. ہم خواتین میں بڑی کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بڑی وقت پر کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسیژن لیتی ہیں. آپ کو مشکل تو نہیں ہو رہی میری یہ بات سن کے؟ ذرا فضائل سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھے. خواتین میں یہ عنصر بڑا کم، مردوں میں بھی کم ہی ہوتا ہے لیکن خواتین میں بہت کم ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیں. یعنی صحیح ڈیسیژن صحیح وقت پر نہیں لیتی، بہت ٹائم کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. جس طرح اگر اس کی مثال دوں، اس طرح کربلا میں جنہوں نے خط لکھے، خود سلیمان بن سورد خزائی جنہوں نے خط لکھے خود شامل نہیں ہوئے کربلا میں. بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، جو بھی تھا. خیر یہ کہا جاتا ہے جو اصل تاریخ ہے اس میں کہ صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیژن نہیں لیا، یعنی ویٹ کیا، انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے گرفتار ہو گئے. اگر مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر والا اقدام کرتے تو فوری طور پہ نکلتے، کوفہ سے نکلنے کا اقدام کرتے، نہ کہ انتظار کرتے. تو ڈیسیژن عموماً مرد بھی ایسے یہی کیا کوفے کی عورتوں نے کہ بہت دیر کے بعد جب سب شہید کر دیے گئے اب انہیں خیال آیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ ڈیسیژن جو خاتون ہے، خواتین ہیں، ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے لیتی ہے. بہت عظیم ہوتی ہے وہ عورت جو صحیح وقت کے حساب سے وقت کا تعین کرے اور اس تعین کے حساب سے وہ کوئی فیصلہ لے. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں. اسی کی مثال ہے جناب فاطمہ الزہرا. جیسے ہی بی بی، حالانکہ خلیفہ کوئی بار بن چکا تھا اور بنے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، لیکن منتظر تھی ٹائم کی. ٹائم کیا تھا؟ جیسے ہی باغ فدق پر قبضہ ہو میں فوراً جاؤں. یہ فوری فیصلہ تھا جناب فاطمہ کا، فوری فیصلہ. لیکن منتظر تھی کوئی ایسا اقدام حکومت اٹھائے جو بہانہ بنے مدافع ولایت بننے کا، جو میں دربار تک اپنا یہ پیغام لے کر جاؤں اس کے لیے. تو بی بی نے وقت پر یہ فیصلہ لیا اور جناب فاطمہ وہاں پہنچی. جناب زینب کا یہ کردار تھا. جناب زینب پوری آپ ان کی ہسٹری پڑھے، کبھی بڑا لطف آتا ہے، کبھی کبھی ان کے خطبات اور ان کا ایک صحیح وقت ادھر منہ سے جملے نکلے دشمن کے منہ سے. اور میں نے پورا عالم اسی لیے میرے لیے پورا جو ماحول وہاں تھا وہ اسی لیے بتایا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ عالم کیا تھا. کہ بھائی کا سر ہے، اس پر مسلسل چڑی ماری جا رہی ہے، اور بہن جو بھائی جس کو سب سے زیادہ محبت ہے امام حسین سے، وہ بہن ہے. اور یہ ایسے عالم میں اس کا فیصلہ دیکھیے، اس بہن کی گفتگو دیکھیے کہ جیسے ہی جو جملے آتے ہیں اس کا رد عمل بالکل ویسا ہوتا ہے. لیکن اس کا جواب بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دشمن کو فوری طور پر اس کے آگے جواب کیا ملے، دشمن کو جواب یہ ملے کہ اس کا سر اڑا. جب دشمن بے بس ہو جاتا ہے تو قتل کرتا ہے. جب تک اس کے بس میں ہوتا ہے تب تک کوشش کرتا ہے کہ بدلہ لیا جائے. اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ بیوی جتنا زندہ رہتی، جتنا بے ندا پھرایا جاتا، جتنی تکلیفیں دی جاتی، اس کے لیے تو فائدہ تھا. لیکن یہاں وہ اقدام کیا اس نے، کیوں؟ کیونکہ بیوی نے جملے ہی ایسے کیے کہ ہم سے پروردگار عالم نے نجاست کو دور رکھا ہے، اور نجاست تو فاسقین کے لیے ہے. بیوی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. نجاست فاسقین کے لیے ہے، اور بے شک فاسق لوگوں کو خدا نے ہم سے دور رکھا ہوا ہے. نجس لوگوں کو پروردگار عالم نے ہم سے دور رکھا ہے. اسی ٹائم حکم صادر ہوا کہ اس عورت کے سر کو قلم کر دیا جائے. یعنی جہاں دشمن بے بس ہو جائے اور بے بس ہو کر کچھ کر نہ پائے وہاں پر قتل کا حکم صادر کر دو. یہاں جناب زینب نے بتایا یہ گریے کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہی تو وقت ہے
यही ज़ैनब अब चली, चलकर अगला मरहला और सबसे मुश्किल मरहला जनाब ज़ैनब के लिए कूफे का मरहला गुजर गया और शायद आसान था, लेकिन अगला मरहला बहुत मुश्किल था। ये मरहला हम पढ़ते हैं तो पढ़ के सीना फट जाता है। जो गुजरी है उस मरहले से, जो गुजरी है उस लम्हों से, तो उससे पूछे कि ये मनाजिर क्या थे। 3 दिन, इसीलिए खुतबे से पहले या उन जुमलों से पहले मैं बताना चाहूंगी, 3 दिन वो मुखद्दरात इस्मत शहर शाम के दरवाजे पर खड़ी रही। 3 दिन क्यों खड़ी रही? क्योंकि दरबार बाजार को सजाया जा रहा था। ये तबल, ये बाजे, ये ढोल, शराब, ये सब कुछ तकसीम की गई ताकि नया लिबास लोगों ने पहना हुआ था। ईद का समा बाजार शाम में सजाया गया था। मुकम्मल 3 दिन लगे उस बाजार को सजाने में। और फिर कुछ खवातीन का काम ये था कि उन्होंने अपने घरों की छतों पर गर्म पानी, कोयला, आग और इन चीजों को लेकर, ये आलम है बाजार का, और बाजार से गुजर कर दरबार है। बाजार की है मसाइल, लेकिन मैं अपनी बीवी के इन्हीं मसाइल पे फजाइल बयान करना चाहती हूँ। ये आलम है बाजार का, क्योंकि शाम वालों की के अंदर जो बयान किया गया था, जो बताया गया था अहले बैत के बारे में, वो यही था कि ये इन्होंने खलीफा की बैत को तोड़ा है। जिस तरह मौला कायनात के शहादत पे जब सुना, शाम वालों को पता चला कि अली की शहादत मस्जिद में हुई है, तो शाम वालों ने कहा अली और मस्जिद, क्योंकि उन्हें बताया ही यही किया था, प्रोपेगेंडा ही यही किया था। किसी शख्स के बारे में कोई प्रोपेगेंडा किया जाए ज्यादा मशहूर हो जाता है, तो प्रोपेगेंडा यही किया गया था कि अली नमाज नहीं पढ़ते हैं, अली मस्जिद नहीं जाते थे। इसीलिए जब शहादत का पता चला कि सजदे में शहादत अली भी तबलीग करती हुई गई है, इसकी शहादत भी अली हो, जिसकी जिंदगी तो अली है, जिसकी शहादत भी अली हो, उसको अली कहा जाता है। वो अली तो ये प्रोपेगेंडा जाहिर है अहले बैत के बारे में भी किया गया, और वो ज़हनियत उन लोगों की, कूफे से बिल्कुल मुख्तलिफ बाजार है, वो ज़हनियत जहां पर कूफे के बाजार में जो खजूरें थी सदक़े की, लोग वो देना चाहते थे। ये कूफे का बाजार था, और नहीं ली बीवियों ने, और बाकायदा फेंकी, उनके वापिस पलटाई जा रहे तो सुन खुतबा है वहां पर एक बहुत तरीब। लेकिन जो शाम का बाजार है उसमें उनका बस नहीं था, जो कुछ पहना हुआ है वो भी खींच ले। इस ज़हनियत के लोग उस वक्त शाम के बाजार में थे। अब ये सारा मंजर ज़हन में रखें, किसी के हाथ में आग है, किसी के हाथ में कोयला है, किसी के हाथ में कुछ है, वो सब ऊपर बिठाए गए हैं, नीचे शराबी तैयार हुए लोग, खवातीन, मर्द, और जो शाम की ज़ियारत कर चुके हैं उन्होंने यकीनन देखा कि इतना छोटा सा वो गली, वो बाजार, जो बाजार से गुजर कर वहां तक जा रहा है, उसमें 2 या 3 शख्स इकट्ठे लाइन में चल नहीं सकते। उस बाजार को सजा कर शराबियों को खड़ा किया गया, और अब वहां से गुजरती हुई खवातीन पे कहा गया कि तुमने कोयले और आग को बरसाना भी है। इन सब चीजों से गुजर कर अब जब बाजार शाम से गुजर कर दरबार यजीद में वो खवातीन पहुंची हैं, तो क्या आलम होगा उनका। खुद इमाम के जुमले हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जुमले हैं, कि कूफे की करबला से लेकर शाम तक, कूफे और शाम के बाजारों में, गलियों में, हर जगह खून था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इस कदर लहू इमाम का बहा है उन गलियों में कि जहां से इमाम गुजर के गई है। वो तमाम मंजर अपने जहन में रखें। और अब जब दरबार यजीद आया, अब दरबार यजीद में यजीद बरसर मिंबर है, लोगों के हाथ में मै है, शराब है, शराबी बदमस्त, बाकायदा पिलाई गई थी उन्हें शराब, और बदमस्त होकर वो शराब के नशे में बैठे हुए थे। सामने सर इमाम हुसैन सोने के तश्त में लाकर सर हुसैन को रखा गया था, और मुसलसल खेजरान की छड़ी से और मुसलसल दंदान इमाम हुसैन पे मार रहा था। तसलसल से ये जुल्म जारी था, और वो जुल्म सब देखते हुए, जिनके सर जले हुए थे। इमाम सैयद सज्जाद के जुमले हैं कि मेरे सर पर एक कोयला रुक गया, मेरे हाथ इस तरह बंधे हुए थे कि मैं सर तक
तक नहीं जा सकते थे हाथ, मैंने सर को झटका लेकिन वो मेरे बदन वजूद के साथ वही ठंडा हो गया, लेकिन वो कोयला नहीं निकल। यानी वो बाजार, अब वहां से जब ये काफिला गुजर कर यजीद के, मैं मसाई पर नहीं आई अभी, जब यजीद के दरबार में पहुंचा, अब इस सारे आलम के बाद देखें दरबारी यजीद है और यजीद के जुमले क्या है, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है, खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है। खुदा ने तुम्हें जलील और रुसवा किया है और देखो खुदा ने मुझे मुल्क अता किया है, खुदा ने मुझे हुकूमत, हमें इज्जत दी है और तुम्हें खुदा ने जलील और रुसवा कर दिया। ये बोल कौन रहा है? अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी मजलिस के इख्तिताम में, ये बोल कौन रहा है जो माविया का बेटा है? ये बोल कौन रहा है जो हुसैन इब्न अली का कातिल है? ये बोल कौन रहा है जो 5 हस्तियों का कातिल है? ये बोल कौन रहा है जो मौलाना हुसैन ने कहा शारिबुल खम्र है? ये बोल कौन रहा है कि जो जिना ज्यादा है? ये बोल कौन रहा है जो जिना करने वाला है? ये बोल कौन रहा है जो बंदरों से खेलता है? ये बोल कौन, सबसे बढ़कर ये वो बोल रहा है कि जो माविया ज्यादा है, माविया का बेटा बोल रहा है। अब यही इसीलिए मैंने कहा कि सही वक्त पर सही डिसीजन बहुत कम लोग हैं जो ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेहतरीन फैसला था, इसको जवाब दिया जाए। अभी इमाम सैयद सज्जाद की बारी नहीं आई, वो मस्जिद उमवी में खुतबा है इमाम सैयद सज्जाद का। अभी यहाँ इमामत की बारी नहीं आई। इमामत से पहले इमामत के दिफा के लिए मुदाफे का होना जरूरी है। इमाम बात में बोलेगा, मुदाफे का पहले होना जरूरी है। यहाँ जनाब ज़ैनब ने कहा कि जब ज़ैनब है तो ज़ैनुल आबिदीन को भी बोलने की जरूरत नहीं है। पहले माहौल ऐसा बनाओ दरबार का कि लोग गुफ्तगू इमामत को सुन सके, इमामत की गुफ्तगू के लिए। अब हालांकि किस हाल से गुजर के आई है, इस हाल से गुजर कर कितना बड़ा फैसला जनाब ज़ैनब का, इधर यजीद पर सर इख्तिदार। लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ, ये मेरे जुमले हैं, यहाँ मैं कहती हूँ इतना बड़ा फैसला बीवी क्या सोच कर ले रही है? बीवी जानती है यहाँ जरूरी है, क्योंकि किसका बेटा है? माविया का। और माविया को जरूरत थी, माविया के मद्दे मुकाबिल थे अली इब्न अबी तालिब, माविया के मद्दे मुकाबिल थे अली इब्न अबी तालिब। माविया वो था कि अली की एक ललकार से जिसकी सांसें रुक जाती थी, सिर्फ ये सुनकर के इसमें मुकाबले में सामने से अली आ रहे हैं, उसके कदमों में लफ्ज़ आ जाती थी। सिर्फ ये सुनकर के अली मैदान में सिपाही सालार सबसे आगे है, ये सुनकर वो कभी मैदान में नहीं उतरता था। अरे जो अली के एक सिपाही से भी खौफजदा हो जाए माली के अस्तर से, उसको माविया कहा जाता है। कि जिसको माली के अस्तर को देखकर जिसकी सांसें रुक जाए उसको माविया कहा जाता है। जो अली की एक ललकार से घबरा जाए, जो अली की तलवार जुल्फ़िकार का नाम सुनकर अपनी सांसों को रोक कर अपने खैमे में बैठ जाए, उसको माविया कहते हैं। यहाँ जनाब ज़ैनब बताना चाहती थी कि मैं अली की बेटी हूँ। यहाँ यजीद के दरबार में बताना जरूरी था। सच्चाता खुतबा आपने अक्सर उलमा से भी सुना होगा, जब मौला ने कहा था मैं मीना का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं उसका बेटा जब मेराज पर गया, मैं उसका बेटा जिसने मस्जिद अक्सा की सैर की। वो इमाम क्यों बता रहे थे? वहां जरूरी था, वहां अपना तारुफ कराना जरूरी था। यहाँ अली की बेटी बताना चाहती है, यहाँ मेरे बाबा का तारुफ बहुत जरूरी है, यहाँ मेरा तारुफ बहुत जरूरी है। यहाँ पता हो इस शराबी को कि तेरे मद्दे मुकाबिल अरब का कोई गुलाम नहीं खड़ा हुआ, बल्कि बताना चाहती थी गुलाम ज़ादे को कि तेरे मद्दे मुकाबिल जो खड़े हुए हैं वो खानदान इस्मत है। और ये अपने लहजे से बताया कि ए यजीद एक चीज समझ जा, जो तेरे मद्दे मुकाबिल है अरब की आम बच्ची औरत नहीं है, अली इब्न अबी तालिब की जरी बेटी ज़ैनब बोल रही है। जहाँ अली की बेटी जनाब ज़ैनब अपने किरदार को नुमाया कर, यहाँ अली की बेटी ने अली के किरदार को निभाया। यहाँ जरूरत थी, यहाँ जरूरत थी बताना कि ज़ैनब अली कैसे है। बीबी ने क्या बताया। और लुत्फ की बात यह है कि एक ही जुमले में अगर पूरा खुतबा बीबी का ना बयान किया जाए,
ایک ہی جملے میں جناب زینب نے یزید کی حقیقت کو واضح کر دیا. اور جملہ بھی یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں بہت لطف آئے اگر آپ یہ خطبے پڑھیں. ایک ہوتی ہے علم, شاید میں نے آپ کے درمیان ہی پہلے پچھلے سال کہا تھا, ایک ہوتی ہے علم کی لذت. علم کا یہ بریانی کا ابھی مجھے خانم نے کھلائی ہے, ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے, یہ زبان کے ذائقے ہوتے ہیں, کچھ ہوتی ہے روح کے ذائقے, کچھ روح کی لذتیں ہوتی ہیں. وہ لذتیں انسان ایسی مطلب بیان نہیں کر سکتے. وہ روح کی لذتیں وہ سن کر یا وہ پڑھ کر زیادہ انسان میں فن بوز ہو سکتا ہے. تو یہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ ہستی ہے کیا, جس پر فقط روتے ہیں اصل میں وہ جرت کتنی ہے, جرت حیدری, جرت حیدری میں جناب زینب کا کردار کیا ہے. وہ اگر ہم ایک نظر دیکھیں, بی بی نے جب اس نے اسی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت کا استعمال کیا تو بی بی نے بھی سورہ آل عمران ہی کی آیت سے جواب دیا. اور بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے کہا کہ جس نے جناب زینب کا یہ ہے اسی میں دربار میں ہی ہے جواب, اور خطبہ پورا نہیں لیا میں نے کہیں کہیں سے جناب زینب کے خطبے کے جو جملے ہیں وہ کہیں آپ سمجھے کہ یہ مکمل خطبے کی تو وہ کہیں کہیں سے وہ جملے لیے ہیں. جناب زینب نے کہا کہ کافر یہ گمان نہ کریں, آیت پڑھی ہے, کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ فتح یاب ہو گئے ہیں, بلکہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے, جتنے گناہ کرتے ہو کر دو, ہم نے مہلت دی ہے. اگر یہ میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا, لیکن کبھی غور کیا؟ میں اس لیے کہ پورا خطبہ نہ سنیں, ایک جملے پر غور کریں. بی بی قرآن سے کتنا حسین جواب دیا. خلیفۃ المسلمین بن کر جو مسلمین کے منبر پر بیٹھا ہوا ہے, جو خود کو مسلمان کہتا ہے, اور وہ جو آج تک اس کو بچانے والے پیدا ہو چکے ہیں, جو آج بھی اس کو رضی اللہ کہتے ہیں, جو آج بھی اس کو بخشش کا سامان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں, جو آج بھی اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں, جو آج بھی کہتے ہیں کہ یزید کی غلطی نہیں تھی, ان کو ہم تک آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں 61 ہجری میں علی کی بیٹی نے قرآن کی ایک آیت سے بتا دیا کہ کافر یہ گمان نہ کرے, یعنی جو بھی کوئی علی یا خاندان علی کے مد مقابل آئے گا مسلمان نہیں ہو سکتا, کافر ہو سکتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. جناب زینب, اور پھر یہی کیونکہ بتا دیا کہ جو مد مقابل ہے وہ کافر ہے, مسلمان مد مقابل. آج کے مسلمان کو بتایا کہ مسلمان حسین کے مد مقابل نہیں آ سکتا. جو بھی آئے پہلے مسلمان ہوگا, بھلے پہلے مسلمان ہو, لیکن جب مد مقابل آ جائے تو مسلمان نہیں رہتا, ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور پھر بی بی نے کیا کہا, وہی اس حال میں اس عالم میں آئی ہوئی بی بی, کہا اور تجھ سے کیسی امید. یزید سے کہا, جکڑی ہوئی, اور ایک رسی میں کئی گلے ہیں. جب دربار یزید میں آئی ہے تو عالم اور ہے, ایک رسی میں کئی گلے ہیں. اور اسی عالم نے کیا کہا, یزید تجھ سے کیا امید.
تجھ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، کیونکہ تو وہ ہے کہ جو ان کی اس خاندان سے ہے کہ جنہوں نے جگر کھایا ہے پاک ہستیوں کا۔ تجھ سے امید کیسے لگائی سکتے ہیں کہ جنہوں نے پاک ہستیوں کا لہو جگر کھایا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، بہت بڑا جملہ ہے کہ تیرا گوشت پوشت تو اس سے بنا ہے کہ جنہوں نے شہیدوں کے لہو کو پیا ہے۔ شہیدوں کے لہو سے تو تیرا گوشت پوشت بنا ہے، تو اس سے ہم کیسی امید کر سکتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ تو جتنی بھی کوشش کر لے، یہ فتح ہے زینب، یہ فتح علی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اب یہاں، کیونکہ میں اختتام کروں گی لیکن ایک جملے پر، جناب مولا کائنات جب حاکم تھے اور دوسری طرف حاکم امیر شام تھا، تو آہستہ آہستہ مولا علی سے حکومت جا رہی تھی۔ مصر کی حکومت گئی، یمن کی حکومت گئی، آہستہ آہستہ شام کی حکومت بڑھتی چلی گئی اور مولا کائنات کی حکومت کم ہوتی چلی گئی۔ یہی مولا علی کے بعد ظاہر جو کوفے کے امام کے سالار تھے یا ساتھی تھے، ان کی وجہ سے، اور مالک اشتر کو خصوصیت سے جب زہر دیا گیا تو وہ آہستہ آہستہ حکومت ختم ہوتی چلی گئی اور آخر حکومت مولا کائنات کو ختم کر دیا گیا۔ یہ مولا علی کی مختصر سی 4 سالہ چند ماہ یا 9 ماہ کی حکومت تھی، 4 سال 9 ماہ۔ یہ حکومت تو ختم ہو گئی۔ اب حکومت ختم ہو گئی، بس پھر ختم ہی ہو گئی۔ جب یہ حکومت ختم ہوئی تو پھر ختم ہوئی جو ظاہری حکومت مولا علی، ہمیشہ کی حکومت نہیں، ظاہری حکومت جو ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ شام تک نہیں جا سکی، شام والا اپنے مقام پر شام بیٹھا رہا۔ اب اس کی اولاد آئی، اولاد نے آگر مسند کو سنبھالا، لیکن شام فتح ادھر سے نہیں ہوا۔ بعض کام ایسے ہیں جو مرد نہ کر سکے تو عورتیں کر لیتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ زینب علی ہے، یہ میرا عنوان ہے اور اسی پر میں ختم کروں گی۔ علی مولا کی حکومت پر رہی، وہ چند سال بعد ختم ہو گئی، لیکن ایک حکومت ایسی ہے نہ تلوار سے لڑی گئی ہے، نہ ذوالفقار سے لڑی گئی ہے، نہ وہ جنگ کسی نیزے سے لڑی گئی ہے، نہ وہ جنگ کسی تیر سے لڑی گئی ہے، نہ وہ کسی آزاد نے لڑی ہے، نہ وہ کسی امام نے لڑی ہے۔ عجیب جنگ ہے جو فقط گفتار علی ابن ابی طالب سے لڑی گئی، جو فقط لہجہ علی ابن ابی طالب سے لڑی گئی۔ علی کو لہجے سے لڑ کے زینب نے بتایا علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے، علی کل خود میں زندہ تھا، علی آج زینب ابن علی میں زندہ ہے۔ جناب زینب کے ان جملوں نے اس شام کو فتح کر کے بتایا، اے یزید یاد رکھ، تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکے گا، تو وحی الہی کو کبھی ختم نہیں کر سکے گا، تو جو کچھ کر دے نہ ہم مٹنے والے ہیں نہ ہم مٹ سکیں گے، قیامت تک یہ ذکر رہے گا اور تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ آج شام جائے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ یزید کا ملک ہے، جو جاتا ہے کہتا ہے زینب کے ملک میں آئے ہیں، زینب کا ظاہر بن کے۔ وہ جیت گیا نا، وہ جیت گیا نا، دیکھ تو ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا وہ تجھے مار گیا نا، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی ہی میں شاہی، کر دوں گی قلم غاصب کافر کے قلم کو اور گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ کردار علی زینب ہے، اس سے بہتر مولا عباس کو لوگ دیکھتے ہیں شجاعت میں علی ہے، شجاعت میں علی ہے حضرت عباس، غیرت میں علی ہے حضرت عباس، لیکن اگر پوری زندگی حضرت علی کی کسی میں ڈھال کر دے تو جناب زینب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے
जब बीवी पैदा हुई थी, हुक्म इलाही से बीवी का नाम ज़ैनब रखा था। बाप की जीनत है ज़ैनब, और बन के दिखाया। यही ज़ैनब जब करबला पहुंची, बीबी आई इमाम हुसैन के साथ थी और जानती थी कि मेरा क्या काम है। मोहब्बत हुसैन की थी, लेकिन आसरा अब्बास का था। जितनी बीवियां करबला आई हैं, ये अब्बास के आसरे हैं। यहाँ तक कि तारीख में जुमले मिलते हैं ना कि शबे आशूर तक जब दुश्मन ने सोचा था कि हमला कर ले, बीबी ने कहा था घबराना नहीं, तुम्हारे पर्दों की मैं ज़ामिन हूँ। क्यों? मेरा अब्बास जिंदा है। पर्दों की ज़ामिन हूँ क्योंकि मेरा अब्बास जिंदा है। लेकिन जब अब्बास दीन से जमीन पर आए तो ज़ैनब की आस टूट गई। अब वो दो शख्सियात तारीख में ऐसी है जो सुन्नत के मकसद से बयान कर रही हूँ कि दो शख्सियात तारीख में आपको ऐसी मिलेंगी जिन्हें कभी यकीन ही नहीं आया कि अब्बास के शाने किसी ने काट दी। नहीं यकीन आया। एक मुख्तार सक़फ़ और एक अब्बास की माँ। जनाब उम्मुल बनीन को कभी यकीन नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि मेरे शेर के बाजू कट जाए। किसमें जुर्रत है जो मेरे अब्बास के शाने काट दे। अदादारों, बाज़ रिवायतें कहती हैं कि जब जनाब ज़ैनब जब भी मर्सिया पढ़ती थी, जब भी मजलिस करती थी ना, सबका मर्सिया पढ़ती थी, लेकिन हज़रत अब्बास का मर्सिया नहीं पढ़ती थी। एक दिन एक मजलिस में जनाब उम्मुल बनीन नहीं थी, जनाब ज़ैनब ने हज़रत अब्बास का मर्सिया पढ़ दिया। जब देखा ना माँ नहीं है, अब जब अब्बास का मर्सिया पढ़ा, एकदम जनाब उम्मुल बनीन एक लाठी के सहारे तशरीफ लाई तो औरतें गिरिया कर रही थी और मुसलसल रो रही थी, हाय अब्बास कह रही थी। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, किस अब्बास का तज़किरा कर रहे हो? कहा कि उम्मुल बनीन तेरे अब्बास का तज़किरा कर रहे हैं। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, क्या हुआ था मेरे अब्बास को? मेरा बड़ा अरमान है कि मुझे पता चले कि मेरे अब्बास के साथ क्या हुआ। बीवियों में रोकर कहा, बीबी तेरे अब्बास के शाने करबला में काटे गए। जनाब उम्मुल बनीन तड़प कर पहुंची जनाब ज़ैनब के पास, कहा, बीबी मुझे इतना बता दो, क्या ये सच है कि मेरे अब्बास के शाने काटे गए? मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे शेर अब्बास के शाने करबला में कैसे काटे गए। इसी तरह मुख्तार सक़फ़ी ने जब गिरफ्तार किया है ना खूनी को, तो खूनी से पूछा, खूनी मुझे बता कि शेर अब्बास के शानों को कैसे काटा गया। खूनी खुद बयान करता है, लहीन कहता है कि जब अब्बास चले हैं ना मैदान करबला की तरफ, अब्बास ने मश्क सकीना में पानी को भरा, मश्क लेकर अब्बास अपने हस्ब बाबा वापस सवार हुए। अब्बास ने एक मरतबा अपने रहवार से कहा कि खैमों की तरफ चला जा। अब्बास खैमों की तरफ चल रहे हैं। इतने में पिसरे साहब ने कहा कि ये पानी खैमों में न पहुंचने पाए। खूनी कहते हमने चारों तरफ से कोशिश की, लेकिन अब्बास का जलाल इतना था कि पूरी फौज टीलों के पीछे छुप छुप के देख रही थी। किसी में जरूरत नहीं थी कि अब्बास का सामना कर सके। कहते हैं बस एकदम मेरे दिमाग में एक नहीं ने सोचा कि मेरे दिमाग में एक चाल आई। कहता मैं एक टीले के पीछे छुप गया और एक और लाइन से कहा कि दूसरे टीले के पीछे छुप जा। खूनी कहता है अब्बास जब वहां से गुजरा, मैंने पीछे से पूरे जोर से ज़रब लगाई। अब्बास का साया चारा जुदा हुआ। अब ये अब्बास इस ज़रब में थे कि दूसरा लाइन निकला, उसने दूसरे शाने पे ज़रब लगाई। मुख्तार कहते हैं फिर लाइन तूने क्या किया? कहता है अभी हम ज़रब लगा के हटे थे, अब्बास के दोनों शाने जमीन पर पड़े थे। अब्बास ने मश्क सकीना को एक झटके से अपने दांतों में दबाया। मश्क का तस्मा अब्बास के दांतों में था और मुसलसल एक ही बात कहता जाता था, अपने बाबा मुझे खैमों में ले जा, खैमों में बच्चे
تھا. خولی کہتا ہے اتنے میں پسرے ساتھ کا پھر اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو اس مشق کا نشانہ ہے. عباس کی جان اس کے وجود میں نہیں ہے، عباس کی جان اس مشق میں ہے. کوئی مشق کا نشانہ لے. کہتا ہے کہ ہم سب سوچتے رہے کسی میں جو قاتل کی اپنی زبانی ہے کہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ عباس کو سامنے سے وار کر سکے. کہتا ہے سینے کے اوپر علم سجایا ہوا تھا، دانتوں میں مشق کو لیا ہوا تھا. اتنے میں پسرے ساتھ نے آواز دی، ہرملا ہرملا تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. وہ عباس کے سینے پر جو مشق نظر آ رہی ہے، ہرملا تمہیں اس کا نشانہ لینا ہے، لیکن ہرملا عام تیر نہیں ہونا چاہیے. تین بھاگ گئے، اگر نہیں نے نشانہ لیا، 3 بھال کا تیر مشق میں پیوست ہوا، مشق کو چیرتا ہوا عباس کی پنسلیوں میں، عباس کی پنسلیوں میں پیوست ہو گیا. پانی کا بہنا تھا، عباس کی آنکھ بہ گئی. عباس نے کہا میرے اسے بابا اب مجھے خیموں میں نہیں لے کے جانا. مشق ہے. عباس نے اپنی رہبار کا رخ موڑا، رہبار واپس آ رہی تھی. خولی کہتا ہے پھر ایک مرتبہ حکم ہوا کہ اب عباس کا نشانہ لو. ازادار ہرملا کا تیر نکلا، لعین نے تیر کا نشانہ عباس کی آنکھ پر لیا. تیر کمان سے نکلا، عباس کی آنکھ میں تیر کا لگنا تھا. 3 بھال کا تیر ہے ہرملا کا، عباس کی آنکھ میں لگا. اب حضرت عباس سے کہا دین کے خواب میں آئے ہیں نا. عباس اپنی مصیبت کو خود بیان کرتے ہیں. عباس کہتے ہیں تم میری اصل مصیبت کو نہیں پڑھتے، تم میری اصل مصیبت کو بیان نہیں کرتے. میری اصل مصیبت یہ ہے کہ جب میری آنکھ میں تیر لگا، جب کسی شہ سوار کی طرف تیر بڑھتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے روک لیتا تھا. جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ کیسے اس تیر کو روکتا. عباس کی آنکھ میں تیر ہے. جب عباس کہتے ہیں تیر بہت وزنی تھا، تیر بہت وزنی تھا، عباس کی گردن جھکنا شروع ہوئی. تیر عباس نے ادھر ادھر سر کر کے نکالنا چاہا، تیر نہیں نکلا. عباس کہتے ہیں درد بہت شدید تھا. عباس نے اپنے دونوں زانو گھوڑے کی پشت پر رکھے، اپنے زانوؤں کے درمیان میں تیر کو رکھا. اب جب عباس تیر کو نکالنے لگے، ایک لعین کہتا ہے پوری طاقت کے ساتھ میں اپنے رہبار پر کھڑا ہوا، میں اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا، ہاتھ میں گرز لیا، عباس پہ وار کیا پوری طاقت کے ساتھ. گرز کا لگنا تھا، اصل مزائی والے بے بات کے گرز کا لگنا تھا. عباس زین سے زمین پر ہے. ذرا تصور کرنا، جس کے شانے کٹ چکے ہو، جس کے بازو کٹ چکے ہو، جس کا رہبار سب سے بلند ہو، جو رہبار سے زین سے زمین پہ آ رہا ہو، وہ کس انداز سے زین سے زمین پر آئے گا جس کے بدن میں اتنے تیر ہو. بات روایتیں کہتی ہیں ابھی علم عباس برآمد ہوگا نا، ذرا ذہن میں اس علم کو رکھنا اور اس سبب کو رکھنا. بعض روایتیں کہتی ہیں، بلکہ خواتین کی روایت کہتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں وہ علم لے کے جایا گیا نا تو یزید کئی مرتبہ کھڑا ہوا، کئی مرتبہ بیٹھا، اور پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ یہ علم کہاں تھا. کہا عباس کے سینے پر تھا، کہا عباس کے سینے پر تھا. جب اس علم کا یہ حال ہے، جب اس علم کو یہ چھنا ہوا علم، جب اس پر اتنے تیر ہے، اس سینے کا کیا علم ہوگا جس سینے کے پاس یہ علم تھا. اگر انہی تیروں میں عباس دین سے زمین پر آئے اور جس کے شانے نہ ہو. جناب ام البنین کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا دین سے زمین پر آیا، مجھے اتنا بتا دو منہ کے بل آیا یا سینے کے بل آیا. میرا شیر کیسے دین سے زمین پر آیا؟ میرے عباس کی آنکھ سے تیر کا کیا ہوا؟ میری عباس کے تکلیف کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے زمین پہ آ گئے نا، علم برآمد ہونے
अपनी आहोश में नहीं खींच गया। ये बाबुल हवाई है जिसकी अपनी मुराद पूरी नहीं हुई। अदादार जैसे ये 5 दिन से जमीन पर आए, एक मरतबा सदा बुलंद हुई, आओ जिसने जो बदले लेने ले लो, जिसने खैबर के बदले लेने ले लो, जिसने बदल के बदले लेने, अदादार बदले लिए गए। रिवायतों में लिखा है ना कि जब हुसैन अब्बास की लाश के करीब पहुंचे है ना, जब हुसैन पहुंचे अब्बास की लाश के करीब, तो हुसैन ने कोशिश की कि अब्बास के लाशे को ले जाए, लेकिन अब्बास ने वसीयत की मेरे लाशे को न लेके जाना, मैं बच्चों को पानी नहीं पिला सका। हाँ की होगी नसीहत कि मुझे खैमों में न लेके जाना, लेकिन मैंने मक्तल में पढ़ा है,